بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا کہ میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا سامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کبھی اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تعامن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سقیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کریں۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1821۔ علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا لیکن ان کا بیان تھا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہمیں غیقہ میں دشمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی، اس لیے ہم ان کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے۔ پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو اسے دیکھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ امداد چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم سب نے اسے کھایا اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، اس لیے میں کبھی اپنا گھوڑا تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر میری ملاقات ایک بنی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا، میں آپ سے طاحون نامی جگہ میں الگ ہوا تھا اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام سقیہ میں آرام کریں گے۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان کا انتظار کیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گور خر کا شکار کیا اور کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی موجود ہے۔ اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1822۔ صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے، ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے 3 منزل دور مقام قاحہ میں تھے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے صالح بن کیسان نے بیان کیا، ان سے ابو محمد نے اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قاحہ میں تھے۔ بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے ہیں۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو ایک گور خر سامنے تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا کوڑا گر گیا اور اپنے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا، لیکن ساتھیوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں، اس لیے میں نے وہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد میں اس گور خر کے نزدیک ایک ٹیلے کے پیچھے سے آیا اور اسے شکار کیا۔
پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ ہمیں بھی کھا لینا چاہیے، لیکن بعض نے کہا کہ نہ کھانا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے تھے۔ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھا لو، یہ حلال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کہا کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے، اور وہ ہمارے پاس یہاں آئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1823۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد ابو قتادہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جس میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ہدایت دے کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ ملو۔ چنانچہ یہ جماعت دریا کے کنارے چلی۔ واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورخر دکھائی دیے۔ ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادہ کا شکار کر لیا۔ پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ گوشت بچا وہ ہم ساتھ لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب لوگ تو محرم تھے، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے گورخر دیکھے اور ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کا شکار کر لیا۔ اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، اس لیے جو کچھ گوشت باقی بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا، یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1824۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ عنہ نے، کہ جب وہ ابوا یا ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر کا تحفہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا تھا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا، واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1825۔ نافع نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دوسری سند اور امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر مذکور ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1826۔ تیسری سند اور ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے زید بن جبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم 5 جانوروں کو مار سکتا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1827۔ چوتھی سند اور ہم سے اسبغ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1828۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1829۔ ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہونی شروع ہوئی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا۔ ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔ چنانچہ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منا حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے حرم میں سانپ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1830۔